بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں مضبوط وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ نظریاتی طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ کمزور ہے نا، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا غلط ہے، پتہ نہیں مجھے اس طرف جانا چاہیے، پتہ نہیں مجھے نہیں جانا چاہیے، کچی پکی کمزور باتیں۔ صبح جملہ اور ہے، دوپہر کو جو جملہ ہے وہ صبح والے کے مخالف ہے، اور شام کو جو بات کر رہے ہیں وہ سارے دن کی باتوں کی مخالفت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نظریہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، نظریاتی طور پر پختہ کیا لوگوں کو۔ عرب کے لوگ تہمات کا شکار تھے، قربانیاں کر کے اس کا خون کعبے کی دیواروں سے ملتے، وہ طرح طرح کی تہمات کرتے۔ جب وہ طواف کرتے بیت اللہ شریف کا تو سارے کپڑے اتار کے کرتے، احرام باندھ لیتے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ دروازوں سے نہیں داخل ہوتے تھے، پیچھے سے پھلانگ کر کے گھر آتے۔ تہمات کا شکار، کچی پکی باتیں۔ رسول پاک کو اللہ نے داعیہ اللہ بنایا، محبوب کریم نے انہیں سچے اور کھرے نظریات دیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ فرمایا بھئی تم کس بات میں ادھر ادھر بھاگتے ہو، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ ان چکروں سے باہر آؤ، تہمات سے، کچی باتوں سے باہر نکلو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکھرے ہوئے عقائد، یہ نظریاتی زندگی ہے، یہ نظریہ ہے کہ ہم دنیا میں کوئی محمل زندگی گزارنی آئے۔ اللہ نے کسی چیز کو عبث نہیں بنایا، کوئی چیز فضول نہیں ہے، نظریاتی زندگی ہے۔ موت اور حیات کی تخلیق میں ایک مقصد ہے، یہ حضور نے بتایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تم دنیا میں اچھے عمل کرنے آئے ہو، یہاں تم نے اپنی مرضی سے نہیں زندگی گزارنی، اللہ رسول کی مرضی سے گزارنی۔ نظریاتی کیا لوگوں کو، اور بتایا کہ یہ دنیا ایک کھیتی ہے، یہاں تم نے کوئی فصل لگانی ہے، قیامت کا دن آئے گا پھر اس فصل کا تمہیں پھل دیا جائے گا۔ نظریاتی بنایا، نظریاتی۔ وہ جو لوگ غیر نظریاتی تھے نا، مثلا وہ کہتے تھے کھانا ہی سارا کچھ ہے، سونا ہی سارا کچھ ہے، شہرت ہی سارا کچھ ہے، دنیا کا مال دولت ہی سارا کچھ ہے، یہ غیر نظریاتی لوگ ہیں۔ پھر اس کھیل کا کوئی اینڈ بھی نہیں ہوتا، یہ دولت والا کھیل ہے نا۔ باقی دنیا میں آپ کوئی کھیل بھی کھیلتے ہیں نا تو کہتے ہیں بھئی اتنے اتنے اوور ہیں، اتنا اتنا فلاں ہے، اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ ہے، کوئی رزلٹ نکلتا ہے۔ اور یہ جو پیسوں والا کھیل ہے، کھلاڑی بدلتے ہیں، دادا کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، کھلاڑی بدلتے ہیں، نتیجہ کوئی بھی نہیں، کماتے رہو ساری زندگی لگے رہو۔ حضور نے نظریاتی کیا، لوگوں کو نظریاتی نظریہ دیا، اللہ کی جانب بلایا، کچی پکی باتوں سے لوگوں کو نکالا، ان کو ان کے اعصاب کو مضبوط کیا۔ یہ جس دور میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، یہ لوگوں کو پکا کرنے کا دور نہیں، اس میں زیادہ تر لوگ قوم کو کچا کرنے کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں فطور پیدا کرتے ہیں۔ یعنی عجیب آدمی ہے نا، ایک بندہ بیٹھ کے صحابہ کرام کو ڈسکس کرتا ہے، اسے پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، پھر حضور کے صحابہ پر بات کرنی چاہیے۔ وہ جو اول مخاطب ہیں، اول قرآن و حدیث کے جنہوں نے حضور سے دین لے کے ہمیں دیا ہے، وہ صحابہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، اسے پتہ ہی کوئی نہیں، کچے پکے نہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک اپنی فکری بنیادوں کا خیال کریں۔ اور جو حضور کی اولاد ہے نا، اس کو میرے امام نے نسل نور کہا ہے، وہاں بھی ذرا ہوش سے بولے۔
ذرا احتیاط سے، ذرا جملوں پر پیرا لگا کے. یہ صرف میرے امام کا فتویٰ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یعنی ایک ایک بچے کو نورانیت والا کہا، یہ صرف فاضل بریلوی نے کہا. تو ذرا تھوڑا سا نا نظریاتی طور پہ یہ نکل آئیں. وہ ہمارے یہاں نا تقریر چمکانی ہوتی ہے نا لوگوں نے، تو سادی سادی چمکتی نہیں ہے نا جی. تو وہ پھر نا مطلب میں بھی اکثر رہتا ہوں جلسوں میں، تو میں چھوٹا آدمی ہوں، میں غور سیکھتا ہی رہتا ہوں، آپ سے بھی بڑا کوئی سیکھتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں ایک خطیب صاحب آئے ہیں بیچارے، حال ان کا میری طرح بڑا خستہ ہے، پر وہ بھالو چڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں آج میں دسنا ہے صحابہ دی شان کی ہے. میں کہ کرما لے تو کی دسنا ہے، شان تے اللہ نے قرآن چ دس چھڑی ہونا دی، سرکار نے فرمان میں، تو کوئی مطلب کیا انوکھی بات تو کرے گا؟ تو سیدھا سیدھا قرآن و حدیث سے پڑھ اور لوگوں کو بتا اور جا. تم کیا مسئلہ انوکھا کیا بتائے گا؟ ایک اور کھڑا ہوتا کہتے ہیں آج میں نے بتانا ہے اہل بیت کی شان کیا ہے. او بھائی تو کیا بتائے گا؟ ان کی شان تو اللہ نے بتا دی قرآن میں، ان کی عظمتوں کے تذکرے حضور نے کر دیے. نئے نئے نقطے جب نکال کے لاؤ گے تو اس سے نا خدشات پیدا ہوں گے. جو باتیں طے ہو گئی ہیں، ہمارے بزرگ طے کر گئے، ان میں کبھی بھی کسی طرح بھی الجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، عوام کا بھی ایک مسئلہ ہے. جو نئی خبر ہوتی ہے نا، نئی مثلا نماز پڑھا کرو، یہ تو ساری مسجدوں کے مولوی کہہ رہے ہیں، یہ تو نئی بات ہی نہیں. قرآن مجید پڑھا کریں گے تو سارے کہہ رہے ہیں. اب جب کوئی بندہ انوکھی بات کرتا ہے نا تو بندے کہتے ہیں اے دی سنو، یہ پتہ نہیں ان کی کرن لگا ہے. یہ انوکھی سے نکل آئیں، روٹین میں رہیں اور طے شدہ چیزوں کو نہ چھیڑیں. ایک تو یہ مسئلہ، ایک مسئلہ ہمارے ہاں جاہل صوفیاء کا ہے. جاہل آدمی وہ کیا کرتا ہے، اس نے لوگوں کو تعویذ دھاگے پہ لگا دیا. وہ جناب پیر صاحب اتوار والے دن بیٹھتے ہیں، صبح 9 بجے سے عصر تک وہ مردوں کو ملتے ہیں، پھر جمعرات کو انہوں نے خواتین کا ٹائم رکھا ہے تعویذ دینے کا. یہ غوث پاک کس دن تعویذ لکھتے تھے؟ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ کون سی تاریخ رکھی ہوئی تھی؟ تعویذ دینا جائز ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن صرف اسی کو مقصد بنا لیا آپ نے. پھر لوگ بیچارے، غربت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں، بندہ ٹوٹا بکھرا ہوا آیا ہے. ہمارے صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی اللہ والے کے پاس کو بندہ آ کے کہتا ہے نا میرے پاس اولاد نہیں، تو صوفی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دعا کرے اور اللہ اسے اولاد دے دے. لیکن اس کی اصل ذمہ داری پتہ کیا ہے؟ اس کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اس بندے کو ذہنی طور پہ تیار کرے کہ رب جسے تجھے جس حال میں رکھتا ہے اس حال میں راضی رہے. طریقت والوں کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو مطمئن کریں. غریب آدمی نے آگے کہا جی بڑا پریشان ہوں، حالات بڑے خراب ہیں، اس کو دعا بھی دے گا، وظیفہ بھی بتائے گا، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اسے کہے گا یار پیسے اگر اتنے ہی زیادہ اچھے ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتے، یہ اتنے ہی بہتر ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے گھر ہوتے. وہ انہیں مطمئن کرے گا کہ اللہ رسول جس حال میں. یہاں عجیب کیس ہے، وہ پیر صاحب کہہ دیتے ہیں تینوں کسے کچھ کیتا ہے. اب کوئی نہ کوئی دشمن تو ہوتا ہی ہے نا، یہ تو نہیں نا بندے کا مخالف کوئی نہ ہو. وہ بیچارہ پریشان ہے، ساری رات سوچتا ہے، کبھی اس کی نظر چچی پہ جاتی ہے، کبھی پھوپھی پہ جاتی ہے، کبھی کسی پہ جاتی ہے. کیوں ظلم کرتے ہو لوگوں پہ؟ اللہ کے حضور جانا ہے. تھوڑے سے لالچ کے لیے اس بندے کو الجھا کے رکھ دیا بیچارے. اور آپ سے بھی عرض کروں گا، یہ کچی پکی باتیں ہیں، نظریاتی طور پہ کمزور ہو جاؤ گے. جو لوگ سانپ سے ڈرنے لگ جائیں وہ رسیوں سے بھی ڈرتے ہیں، پھر کمزوری مان جائے گی. کتنے زمانے سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ 2 بہنوں کا اکٹھا نکاح ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ گھر جا کے خواتین سے تو بات جس نے کرنی ہے اسی نے کرنی ہے. ہم سے تو وہ حاجی صاحب مطمئن نہیں ہو رہے جو مسئلہ پوچھنے آئے ہیں. وہ کہنے ٹھیک ہے پیر صاحب ہو جاندہ ہے، پر تسی ایک راتی پڑھا دو ایک سویرے پڑھا دو، مہربانی کرو کر دو ایسا. کیوں مطلب کیا مسلمان قوم بھی اس طرح کی ہوتی ہے؟ میرے پہ جادو ہو گیا، جوان لڑکا، جیتا جاگتا زندہ دل، اٹھتی جوانی، اس نے تو انقلاب برپا کرنا تھا اور وہ کالے جادو کا علاج کرا رہا ہے. اس نے پورے گاؤں کو، پورے شہر کو لے کے آگے جانا تھا، وہ تعویذ لیتا پھر رہا ہے.
اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظریاتی کیا ہے، پکی باتیں پکی. اس کی کو ذرا کم کریں اور آواز کھولیں گی. عزیز دوستو، اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں نے کم کر دیں کو کہا تھا، آپ نے بند ہی کر دی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھوڑی کھول دیں اور میری بات پہ توجہ کریں حضرات. اپنے ذہن کو پکا کریں، کمزور نہ پڑیں. دیکھو سیاستہ میں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال حضور کی گود میں ہوا، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کی چشمان اقدس سے، مقدس آنکھوں سے آنسو بھی نکلے. یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں. فرمایا یہ محبت ہے، یہ آنسو محبت ہیں، ورنہ میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اب اتفاق کی بات یہ کہ جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا نا، اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا. جوڑنے والے جوڑ دیتے ہیں نا باتیں، جوڑ دی بات کچھ لوگوں نے. انہوں نے کہا آج حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو لو سورج کو گرہن بھی ہو گیا. آپ کو پتہ نا وہ بڑی ساری پیروں کی کرامتیں مشہور ہیں، بڑی ساری کرامت. پیر کا کمال ہی نہیں، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو ڈاکٹر سے بھی دوائی لیں تو آرام آ جاتا ہے، اس کو پیر مان لیں. کیا مذاق بنایا ہوا ہے. اور ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، جتنا پیر زیادہ جاہل ہو اس کی کرامتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں. کیونکہ وہ جو عالم ہے اس نے تو غور کرنا ہے نا کہ بھئی یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں. تو جاہل تو آزاد ہے نا، اس نے موج ہی کرنی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں جب کسی چیز کا. مہربانی کریں واپس آئیں. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جس طرح پرانے وڈیرے اپنے گاؤں میں اسکول نہیں نہ بننے دیتے تھے، اس طرح جاہل پیر اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بننے دیتا. مجھے پتہ ہے پڑھ گئے تو مجھے کیسے مانیں گے، یہ تو ختم ہو جائے گا مسئلہ. وہ علماء کی مخالفت کرے گا، علم کی مخالفت کرے گا، بات بات پہ کہانیاں سنائے گا. اس کو روک دیں جی، بڑی ہو گئی ویڈیو، آپ بات سنیں، بس تھوڑی دیر میں بات ختم ہو جائے گی. اللہ آپ کو جزا دے، غور فرمائیں. اب وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سرکار کے صاحبزادے نے وصال فرمایا تو سورج کو بھی گرہن ہو گیا. نظریاتی پختگی اتنی ضروری ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جمعے کا انتظار نہیں کیا، اور غم زدہ بھی ہیں حضور آج، لیکن انتظار نہیں فرمایا. فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو. سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو محبوب نے خطبہ دیا. فرمایا لوگو، سورج اور چاند کو گرہن ہو تو یہ رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو. اور ساتھ ہی فرمایا کسی کے وصال کر جانے سے سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اپنے آپ کو پختہ کریں. محبوب داعیہ اللہ ہیں، حضور نے ہماری توجہ کرائی ہے اللہ کی جانب. اگر آپ تھوڑی تھوڑی گنجائشیں لینے لگیں گے، ڈرنے لگیں گے، تو پھر تو میرے بھائی کمزوری آ جائے گی نظریات کے اندر. اپنے آپ کو پختہ رکھیں، اپنے بھروسے اپنے رب رسول پر مضبوط کریں. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو یہ جو ہے نا صرف اللہ سے جڑنا، یہ تو مضمون ہی صوفیاء کا ہے. وہ نکالتے ہیں دنیا داروں کی طرف نہیں جانا، یہ تو عنوان اہل تصوف کا ہے کہ صرف رب رسول سے جڑنا ہے. دنیا داروں کی طرف جانا یہ تو عنوان ہی اللہ والوں کا ہے. اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بھروسہ رب رسول پہ. بڑی امیدیں لگا لیتے ہیں ہم دنیا داروں سے، بڑی زیادہ، کبھی اس سیاسی پارٹی سے کبھی اس سے. میں نے کل جمعے میں بھی کہا تھا یہ تمہارا بھلا کریں گے جو رسا نورا کشتی لڑ رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. ان بیچاروں کو کیا پتا ہو کہ رات کو میاں بیوی جب یہ مشورہ کرتے ہیں نا کہ سویرے گھی کوئی نہیں پراٹھوں کے لیے، اس کا درد کتنا ہوتا ہے. انہیں کیا پتا ہو کہ جب عید آتی ہے تو بوڑھے ماں باپ مل بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تینوں عید بھی کرنی ہے، کرتے شے بھی کوئی نہیں. ان کو کیا پتا ہو. محلوں میں بیٹھے لوگ، تمہیں کیا پتا ہو. تم نیچے آؤ، اس عوام کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزارو، تمہیں پتا چلے زندگی کے دکھ اور حقیقتیں کیا ہیں. تمہیں کیا خبر ہو. تم بیٹھ کے وہاں نمبر گیم کر رہے ہو. تمہارے پاس ایم خریدنے کے لیے کروڑوں روپیہ ہے، پر تھر کے بچوں کے لیے پانی کوئی نہیں. اور یہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، ان کو اپنی ذات سے تعلق ہے.
اگر انہیں تھوڑا بھی عوام کا خیال ہوتا تو اس طرح کی حرکات نہ کرتے جو آج کل یہ کر رہے ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آمدام برسر مطلب اپنی امیدیں اللہ رسول سے، آپ نظریاتی طور پر جب دیکھیں نا کوئی چیز جب بندہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ ایک چودھری صاحب میرے دوست نے، بڑی محبت ہے، بڑے سمجھدار ہیں، اسی پنڈا چاکی دا جی پرے آدھا بندہ ہے، وہ بڑے پنچایت کے آدمی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بزرگ ہو گئے ہیں، اور دوست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، وہ بھی میرے پاس آتے ہیں، تو سیکھنے سکھانے کا تعلق ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں کوئی فیصلہ کبھی مشکل بھی ہے کہ یار ہے پریا بڑی اوکھی ہوگی مکدی نہیں پئی؟ تو کہنے لگے ہاں جی۔ کہنے لگے پیر صاحب ہمارے پاس جو گروپ بھی آتا ہے نا وہ اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ بات اس طرح کی سناتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، تو ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سمجھ آ جاتی ہے غلطی کس کی ہے۔ لیکن ایک بندے کا فیصلہ مشکل ہوتا ہے جو بات بھی پوری نہیں سناتا اور کہتے چودھری صاحب تہاڈا میرا تعلق ہے، تسی جنج کر چھڑو گے مینوں منظور ہے، تسی میرا مندا نہیں سوچن لگے۔ کہندے وہ جڑا ساڈے تے پا دیندا ہے نا وہ کام اوکھا ہوندا ہے، پیر تے پیار بڑا کر گیا ہے، پھر کوشش کرتے ہیں اس کو کوئی رعایت مل جائے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ او بھائی پنچایت کے چودھری پہ بات چھوڑو تو وہ بھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر اللہ رسول پہ چھوڑ دی جائے تو آپ اندازہ کرو وہ کتنا بھلا کریں گے۔ ہمیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ادھر ادھر نہیں نکلنا، کوئی غلط رستہ، کوئی چور دروازہ، کوئی ڈکیتی، کوئی فریب فراڈ نہ، این شریعت کے اصولوں کے مطابق سفر کرو۔ عزتیں بھی رب دیتا ہے، دولتیں بھی اللہ دیتا ہے، اور میری طرح کے بڑے لوگ جنہیں بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ اس طرح بھی ہوگا، بالکل نہیں، وہ نظام بناتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں توجہ اللہ رسول کی جانب اور پکے نظریات۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نا پیچھے رہ گئے تھے جب لوگ بدر کے لیے گئے، تو تمام لوگ بدر میں پہنچ چکے تھے، ہم ذرا بعد میں گئے، تو کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ محبوب نے پڑاؤ کہاں کیا۔ ہم جب داخل ہوئے میدان میں تو ہماری ملاقات کفار سے ہو گئی، جہاں ان کے خیمے تھے وہاں چلے گئے۔ ابو جہل نے پکڑ لیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہم نے کہا حضور کی بارگاہ میں۔ تو کہنے لگا اچھا تم لڑو گے ہمارے ساتھ وہاں جا کے، ادھر بیٹھو تم نہیں جا سکتے۔ جو بدر کی لڑائی ہے نا وہ آج تک عقل انسانی میں نہیں آتی کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، یعنی 1000 کا مقابلہ 313 کے ساتھ، ان کے پاس نہ زر ہیں نہ تلواریں نہ کوئی چیز، اور ادھر ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، تیر بھی اس نے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، نیزہ بھی اس کے پاس ہے، تلوار بھی ہے، 3 قسم کا اسلحہ ہے، اور یہاں نہتے مسلمان۔ اب ایک ایک بندے کی ضرورت تھی بدر میں۔ یہ کہتے ہیں ابو جہل نے روک لیا اور کہا تم جا رہے ہو، جا کے ہمارے خلاف لڑو گے؟ فرماتے ہیں ہم نے اس سے کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں، صرف حضور کی زیارت کریں گے۔ اس نے کہا پکی بات ہے، عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، کہا پکی بات ہے۔ کہتے اس نے ہمیں جانے دیا، حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نے ہمیں روک لیا تھا، پھر ہم نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم لڑیں گے نہیں، تو اس نے ہمیں آنے دیا، لیکن حضور ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، اب کرنا کیا ہے؟ تو یہ میرے محبوب کریم نے ہمیں نظریہ دیا ہے۔ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہنا مجبوری بن گئی تھی، ضرورت پڑ گئی تھی، پھر میں کیا کرتا، پھر حالات ایسے ہیں، پھر زمانے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، کچے ہو جائیں گے آپ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مستحب چھوڑتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سنت بھی چھوڑتا ہے، اور جو یہاں گنجائش تو نکالنی شروع کرتے ہیں اس کے واجبات اور فرائض کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیواریں بنتی ہیں دین کی مضبوطی کے لیے، ایک چیز سے گنجائش نکالیں گے، دلیل پکڑیں گے تو دور نکل جائے گی بات۔ کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ تو کر لیا ہے کہ نہیں لڑیں گے، پر ایک ایک بندے کی ضرورت ہے۔ تو یہ حضور ہمیں نظریاتی کرتے ہیں۔ کریم فرمانے لگے تم نے وعدہ کیا، تم بیٹھ جاؤ، تم نہیں لڑو گے، ہمیں بندوں کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ رب رسول کی مدد ہمیں درکار ہونی چاہیے۔ بھائی اپنے آپ کو نا تھوڑا سا مضبوط کریں۔ زندگی میں اصول ہیں جن کی بنیادوں پہ انسان کھڑا رہ سکتا ہے۔
اور اگر زندگی میں اصول ہی کوئی نہیں، ضابطہ ہی کوئی نہیں، تو میرا لباس بدل لینے سے تو کوئی نیک نہیں سمجھے گا۔ آپ کے ساتھ جب لوگ معاملات کریں گے، آپ کے ساتھ لین دین کریں گے، اٹھے بیٹھیں گے، تب ان کے سامنے بات کھلے گی کہ آپ فکری طور پر کتنے مضبوط ہیں۔ زیادہ باتیں نہیں کرنی، آپ کے ساتھ بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آرام کر رہے تھے، تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی تھی۔ ایک شخص آ گیا، اس نے وہ تلوار حضور کی اتار لی، صحابہ ادباً دور دور لیٹے ہوئے، اس نے وہ لٹکی ہوئی تلوار حضور کی اتار لی اور اتار کے محبوب پر تان دی تلوار۔ کہنے لگا بتائیے اب آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ حضور آرام فرمائیں، لیکن کریم نے فرمایا ہے آنکھیں سوتی ہیں دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ محبوب نے آنکھیں کھولی۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں نا تو آپ سن رہے ہیں، تو یہ بڑا سادہ سا کام ہے، آسان سا کہہ دینا سن لینا، لیکن اگر کوئی بندہ آ جائے اچانک اور ایسے پستول کر دے چاہے خالی ہو، تو جو حال ہوتا ہے وہ آپ غور کر لیں کس طرح کا ہوتا ہے۔ چلیں ابھی بھی نہیں سمجھ آئی آپ کو، اور سادہ کرتا ہوں، یعنی رات نو چھت تے پاویں بلی پانڈے کھڑکا رہی ہوگی، چاہے وہ بلی ہو، لیکن وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، مطلب ہاتھ پورا موبائل کی طرف بھی نہیں جاتا بندے کا، وہ کہتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں اب کیا بننے لگا ہے۔ یہ مفت کا خوف ہے، اور یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو نڈار ہوتے ہیں، دعویٰ سارے کرتے ہیں، لیکن حضور ہمیں کس طرح کا نظریہ دے رہے ہیں۔ میں بڑی اہم بات آپ جوانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، خدا را نکل آؤ یار، اب تو کچی کچی باتیں سن کے نا، وہ کہتے ہیں نا یہ بھی پیر صاحب آئے ہیں تو یہ جناب فلاں مسئلہ اڑ گیا، فلاں مسئلہ اڑ گیا جی، میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو دکھایا جی مجھے، بلکہ اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تسی بھی کوئی استخارہ کر کے دسو۔ اور میں کہتا ہوں یار زندگی میں اگر تو یہیں اڑا رہے گا تو کام کب کرے گا؟ اگر طے ہی نہیں کیا ساری زندگی تو پھر کام کیسے ہوگا؟ اس نے وہ تلوار نکال لی، حضور پہ تان کے کہتا ہے بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ حضور لیٹیں، کوئی پریشانی نہیں، آزمائش نہیں۔ جب اس نے دوبارہ پوچھا تو حضور مسکرائے، یہاں مسکرانا کمال ہے، اور مسکرا کے فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ لفظ نکلے تو اس کے تو ہاتھ کانپنے لگے، تلوار گر گئی، حضور نے اٹھا لی، فرمایا لو بھائی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے، اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تم بتاؤ۔ اذان ہو رہی ہے، اذان سنی جی۔ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اللہ نے بچا لیا، اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اب وہ بولا، عرض کرنے لگا محبوب میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کر دینے والے ہیں۔ اب یہ بھی کمال دیکھیں، ہم بھی معافی دیتے ہیں پر بڑی ساری باتیں سنا کے، تب تو یہ کہتا تھا، پہلے تو ڈینگے مار، بڑی کہانیاں سنا کے معافی دیتے ہیں، فوراً نہیں دیتے۔ اس نے کہا بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں، تو محبوب نے اگلا جملہ ہی نہیں کہا، فرمایا جا پھر میں نے تجھے معاف کیا، جا پھر تجھے معاف کیا۔ ہم میں دیکھتا ہوں کہ ذہنی طور پر ماحول اس طرح کا معاشرے میں بنا دیا گیا ہے، مذہبی اسٹیج سے لے کر خانقاہ تک، اور سیاسی لوگ جو تباہی اتار رہے ہیں وہ تو روٹین میں ہے ہی، وہ تو 4 لوگ رات کو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے، تو آخر میں
اینکر کہتا ہے کہ باتیں آپ نے سن لیا، نتیجہ خود نکال لیجیے گا. تو کیا نتیجہ نکالنا ہے سوائے انتشار کے؟ اپنے آپ کو اس انتشار سے بچائیں، اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کریں. اپنی مزاجوں سے یہ کمزوری، یہ بے یقینی، یہ ڈرتے، یہ سہمے ہوئے لوگ، اور بالخصوص غریب لوگوں سے میری گزارش ہے، سیٹھوں، نوابوں، چودھریوں، ان کے سہاروں سے نکل آؤ. کب تک سہارے تلاش کرو گے؟ سہارے تو وہ لوگ تلاش کرتے ہیں جن کا وجود سلامت نہیں ہوتا، اور اگر وجود سلامت ہے، جسم میں طاقت ہے، تو سہارا اللہ رسول ہے. اور یہ نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ یہ جو آپ کا ذہن بن گیا نا کہ جناب وہ کوئی بڑا خاص ہی ہمیں موقع ملے گا تو ہم نے آگے جانا ہے، دنیا میں ایک صرف شعبہ برا ہے، ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی جو جھاڑو دے کے بھی رزق حلال کماتا ہے وہ بھی شان والا ہے. جو صفائی کرتا ہے کسی ادارے میں، اپنی زندگی سے باہر آئیں ان چیزوں سے، اور اپنے مقام کو خود پہچانے. آپ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی اس کی ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. تو نے کو چھوٹا سمجھا اپنے آپ کو؟ تھوڑا سا نا ان کمزوریوں سے باہر آئیں. آپ کو دنیا میں جتنے بھی لوگ بڑے بڑے ملیں گے یہ کسی چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے. ان میں سے ڈھیر سارے وہ لوگ تھے جن کی فیسیں کوئی جمع کراتا تھا، اتنے وسائل نہیں، لیکن اللہ نے مدد کی، رسول کریم کی نظر کرم ہوئی، مشائخ کی دعائیں ملی، اللہ نے آسانیاں کر دی. یہ جو کمزور باتیں، میں چند دن پہلے ایک دستار فضیلت کے جلسے میں تھا تو وہاں ایک صاحب شکوہ کر رہے تھے کہ لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے. میں نے بعد میں ان سے کہا کہ آپ کو کیا مجبوری ہے لوگوں سے عزت کرانے کی؟ آپ انشراح صدر پیدا کریں، آپ کو کیا مجبوری ہے؟ باقی تو کسی بھی شعبے میں لوگ ڈگری حاصل کریں تو انہیں شان ملتی ہے، اور دین کا طالب علم تو پہلے دن نکلے ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. تو وہ جو عزت اللہ رسول دے رہے ہیں اس پر کیوں نہیں غور کر رہے؟ لیکن نا یہ مزدور ہے، مزدور یہ کیوں ایک وزیر کی گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہے، بیوروکریٹ کی گاڑی کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے بھائی؟ تو اس کی تو پتہ نہیں دولت کرپشن کی ہے کہ کاہے کی، اور تو رزق حلال کماتا ہے. تو رب کا شکر کر کے اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جو دیا ہے وہ حلال کا دیا ہے. اور ایک اور بات بھی عرض کروں، روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، کردار کا ہوتا ہے. روب تو کردار کا ہوتا ہے، کپڑوں کا نہیں ہوتا. 1.5 کروڑ کا مکان ہو اور 1.25 کروڑ کی پجارو کھڑی ہو اور پیسے صحیح نہ ہو تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کہتے ہیں 2 نمبر آدمی، دروازے پہ کہتے ہیں یہ 2 نمبر طریقے سے کمایا ہوا مال. اور بندہ چھوٹا سا افسر ہو اور دفتر میں اس کے کرسی بھی ٹوٹی ہوئی ہو لیکن رشوت نہ لیتا ہو، تو بہت بڑا آدمی بھی دفتر کے باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے پتہ نہیں اس مننی ہے کہ نہ پیسے پڑھتا ہے نہ سفارش منتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے بندہ. تو مجھے پھر بتاؤ نا، روب کپڑوں کا نہیں، روب تو کردار کا ہے. ہمارے نا حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا ساری زندگی سوٹ سادہ ہی رہا، بڑے بڑے مرید ان کے ملوں والے، فیکٹریوں والے، لیکن انہوں نے مسجد کے 2 کمروں میں عمر گزاری اور راضی ہو کے گزاری. کبھی اس بات کو بطور کمزوری بیان نہیں کیا کہ ہو پتہ نہیں کہ نہ دلیری سے کہتے تھے کمال ہے، ہم سے زیادہ کس کی شان ہوگی. اور رکشے میں ساری زندگی، رکشے میں جو اپنی صحت کے سامنے آخری سفر کیا وہ بھی رکشے میں تو اپنی مرضی سے. لیکن بڑے بڑے پیر پجاروں سے اترتے تھے تو پہلے اپنی داڑھی دیکھتے تھے پوری ہے، پھر چین والی گھڑی اتارتے تھے، پھر سارا کچھ ٹھیک کر کے پھر داخل ہوتے تھے ملنے کے لیے. تو سمجھ آتی تھی روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے. تو اپنے کردار میں آپ روب لائیں گے تو آپ بڑے ہو جائیں گے. باقی یہ ساری چیزیں تو بھئی دنیا داری ہے، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، 10 بندوقیں 15 بندوقیں، کیا نکلے گا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں. تو اپنی زندگی کے اندر نظریاتی بنیں گے. ہمارے ہاں یک طرفہ مزاج بنا لیا جاتا ہے اور پھر یک طرفہ ہی لوگ اس کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو. تو یک طرفہ مزاج نہیں بنائیں، دین کے پورے مزاج کو سمجھیں اور پھر اس کو اپنا عقیدہ بنا لیں. دیکھو، قبر گھبراہٹ کی جگہ ہے، وحشت کی جگہ ہے، ڈر کی جگہ ہے، خوف کی جگہ ہے، لیکن اس آدمی کے لیے جو اللہ کو ناراض کرے،
اس آدمی کے لیے جو نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کرے. ہر آدمی کے لیے قبر خوف کی جگہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس بچے نے تیاری نہ کی ہو امتحان کی تو وہ ظاہر ہے کہ کمرہ امتحان میں بیٹھے گا تو گھبرائے گا ہی نا. لیکن جو تیاری کر کے جائے، جو رات کو جاگ کے جائے، جس نے کئی دنوں سے موبائل بند کر دیا ہوا ہے اور تیاری کر رہا ہے، تو وہ تو نہیں گھبراتا، بلکہ وہ تو بار بار اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے ایک اور شیٹ لے کے آتا ہے، ساتھ لگاتا ہے. وہ تھوڑی گھبرائے گا. تو قبر خوف کی جگہ ہے. آپ لوگ بیٹھ جائیں جی جہاں جگہ ملتی. اللہ جزائے خیر. انتظام بھی مکمل ہے جی. اب سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. جو بغیر نعروں کے خطیب ہوں ان کی تقریر بیٹھ کے سننی چاہیے. آپ مہربانی کریں، اب سب ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو سیدھا سودھا کرتے ہی جلسہ ختم ہو جائے، کیونکہ ہم تھوڑی سی تقریر کرنے والے لوگ ہیں. میرے بھائی، ہر بندے کے لیے قبر خوف کا، وحشت کا، ڈر کا مقام نہیں ہے. اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے. میں نے کہہ دیا کہ ہے خوف کا مقام، لیکن اس شخص کے لیے جس شخص نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے دین کی مخالفت کی، جو سرعام دروازوں اور چوکوں میں کھڑے ہو کے کہنے لگا جی وہ دور اور تھا جی، یہ دور اور ہے. جس نے سرعام اعلانیہ کہا، اعلانیہ جس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ٹائم نماز پڑھنے کا، ٹائم ہی نہیں ملتا جی، یہ بہت بڑی جرت ہے. مجھ سے کہے میرا کوئی مرید یا شاگرد کہ آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں، تو میں کہتا ہوں تو موج کر. ہم ڈائریکٹ اللہ کو ہی کہہ دیتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں، یعنی ڈائریکٹ ہی کہہ دیا، سوچے ہی نہیں کتنا بڑا سخت جملہ بول دیا. میرے عزیز، یہ ان لوگوں کے لیے قبر خوف کی جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے قبر اذیت کی جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے قبر ایک بڑا خوفناک منظر ہے. لیکن جس بندے نے اپنی چڑھتی جوانی مدینے والے رسول کے نام کر دی، جس کو اس کی اماں نے بھی کہا کہ ابھی تیری داڑھی کی عمر نہیں، تو اس نے کہا عمر میں نے عمر دیکھنی ہے یا محمد عربی کی رضا دیکھنی ہے. جس کو سب نے کہا کہ تم کس دور میں کون سا سودا بیچنے نکلا ہے، یہ تو وہ دور ہی نہیں، تو اس نے کہا تمہارا خیال ہے کہ دور اور ہوتے ہیں، وہ دور بھی میرے نبی کا تھا، یہ بھی میرے نبی کا ہے، قیامت تک سارے زمانے مدینے والے رسول. اس بندے کے لیے قبر جو ہے وہ گھڑا نہیں ہے، کھڈا نہیں ہے. اس بندے کے لیے جو اللہ رسول کی رضا پہ چلے، کھڈا نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا یہ جو مومن کی قبر ہوتی ہے نا، قبر یہ اوپر سے مٹی لگتی ہے، اوپر سے پھٹے ڈالے ہیں، سلیٹیں ڈالی ہیں، اوپر سے مٹی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر اندر کوئی گڑھا نہیں ہے، اندر تو باغ ہے، اندر ایک باغ لگا ہوا ہے، اندر کھجوریں ہیں، اندر درخت ہیں، اندر کنوں ہیں، اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب طہور کی دودھ کی نہریں چلائی ہیں، اندر باغ ہے. کون ہے جی آپ میں سے جس کو کہا جائے کہ اپنا کمرہ چھوڑ کے باغ میں جاؤ اور بندہ پریشان ہو جائے کہ میں نے باغ میں نہیں جانا؟ بھئی آپ کا جو کمرہ ہے، ہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ہر طبیب کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر کے کسی کھلی جگہ پہ رہیں، درختوں کے بیچ رہیں، آکسیجن کے بیچ رہیں. تو رسول کائنات علیہ السلام نے مومن سے کہا کہ تیری قبر جو ہے نا وہ قبر نہیں ہے، اس کو کھڈا نہ سمجھ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک. اور جنت کے بارے میں ایک حدیث سن لیں، بخاری مسلم میں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ نے، ایک تو ہے نا مثال دے کے حضور سمجھاتے، مثال دیتے. آج لوگ مثال دیتے ہیں کہ فلانے کا گھر اس طرح جس طرح محل ہوتا ہے، فلانے کا گھر اس طرح جس طرح قلعہ ہوتا ہے، فلانے کا گھر اس طرح جس طرح بہت بڑے نقش و نگار کی کوئی مرقع عمارت ہوتی ہے. لیکن حضور نے مثال ہی کوئی نہیں دی. فرمایا اللہ نے جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور حضور فرماتے ہیں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے دانشور، ادیب، شاعر، عالم، فاضل کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ جنت میں تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا. تو قبر میں جانے سے خوف تو اس بندے کو جس نے کچھ کیا نہیں، ورنہ. اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی نا 30ویں پارے میں، اللہ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ.
فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ جو بندہ فل سکھی ہے نا دنیا میں، مکمل سکھ حاصل ہے، اسے کچھ بھی سکھ نہیں۔ سکھ تو اللہ کہتا ہے میں دوں گا تمہیں جب تم جنت میں آؤ گے۔ آخرت تمہارے لیے ایک شاندار چیز ہے، شاندار چیز۔ جب تک انسان دنیا میں آتا ہے نا تو پھر دنیا میں آنے کے بعد وہ ابا کی ذمہ داری ہوتا ہے، اماں کی ذمہ داری ہوتا ہے، یہاں آنے کے بعد پھر وہ ڈیوٹی ہوتی ہے دادا کی، چاچا کی۔ لیکن جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تب تک اللہ کریم اسے بندوں کے ذمے نہیں لگاتا۔ دنیا میں بھی اللہ کے ذمے ہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کچھ مجازی طور پر بندوں کی ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ تو جب تک بندہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں تو خالصتاً اللہ جل وعلا کی وہ نگرانی میں ہوتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے نکلے، وہ انسان کا بچہ نہ بھی ہو، گدھے کا بھی ہو، پھر بھی بڑا ہی پیارا لگتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے کرم سے رکھا ہوا ہے۔ بچہ پھول لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے۔ نہ تو ماں کے پیٹ کو کوئی ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ آکسیجن کا ذریعہ کیا تھا، کچھ باتیں کرتے ہیں پر وہ سطحی ہیں، جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ لیکن میرے عزیز، جو رب ماں کے پیٹ میں تجھے کھانا بھی دیتا رہا، پانی بھی دیتا رہا، حسن بھی دیتا رہا، وہ انشاءاللہ قبر میں بھی ساری چیزیں عطا فرمائے۔ تو قبر کا جو خوفناک منظر ہے نا ہمارے مزاجوں میں کہ پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا، تو میں چھوڑ آیا ہوں تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، تو اندر پتہ نہیں کیا ماحول ہوگا۔ سنیں ایک حدیث، یہ ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ساری حدیثوں میں 3 سوال ہی آئے ہیں، 3 سوال ہے، من ربو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے تیرا، اور تیسرا سوال اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ضروری سوال ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا کہ تو دنیا میں اس مدینے والے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو کیا کہا۔ آپ ناراض نہ ہونا، میری جماعت کے لوگوں کو بھی اب بحث کا شوق ہو گیا ہے، یہ بھی اب بحث کرتے ہیں، صحیح حدیث مانگتے ہیں، یہ بھی اب انہوں نے بھی ترازو پکڑا ہے کہ حضور کو کتنا علم تھا کتنا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ گے قبر میں کہ صبح شام پھٹے پہ بحث کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، ساری زندگی بحث میں گزار دینی ہے۔ پیار کب کرنا ہے، محبت کب کرنی ہے مدینے والے محبوب سے۔ اور غلام جو ہوتے ہیں نا، غلام بحث نہیں کرتے، غلام غلامی کرتے۔ غلام بحث نوکر کی تے تسی بولتے نہیں، لگتا ہے امیر بندے بیٹھے ہو، امیر بندے نوکر کلر، اللہ خوش رکھ۔ اور دیکھو کیا خوبصورت لفظ ہے، نوکر کی تے۔ نخرہ تو ہوتا ہے ان لوگوں کا جو امیر ہوتے ہیں، نوکر کی تے نخرہ کی۔ نخرے والی کیا کہانی ہے، نبی کریم کا غلام اور صبح و شام بحث کرے اور روز بحث کرے، یہ بحثوں والا کام محبوب کے غلاموں کا نہیں، بالکل نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رفع دین سے نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لی، پھر جب کہا نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھی، چھوڑ دی رفع دین۔ تو کسی نے کوئی تبصرہ کیا، اور یار دیکھو نا، یہ اس طرف بیت اللہ شریف ہے اور اس طرف بیت المقدس ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ لے جائے، مسجد قبلہ تین شریف کی آپ زیارت کریں تو بالکل اپوزٹ ہے، بالکل۔ تو نبی پاک نے 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائیں، تو اگلی 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائیں۔ چلے آپ مجھے ٹٹول کے بتا دیجیے کس صحابی نے اٹھ کے پوچھا کہ حضور یہ کیا کیا ہے، ساڈے تے رٹا بنیا رہندا ہے، دسو جی اس کی حکمت کیا ہے، اس کو کس نے پوچھا ہے، نوکر کی تے غلاموں کا کیا کام ہوا کہ وہ بحث کریں، غلاموں کا کام ہے، وہ تو غلامی کرتے ہیں، وہ تو چپ کر کے سر تسلیم خم کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ روز بحث ہوتی ہے، روز کوئی نہ کوئی، اور بیچارہ وہ بندہ جس کو بالکل حروف ابجد کا نہیں پتا، وہ بھی کہتا ہے مولانا یہ صحیح بخاری میں ہے، میں کہتا ہوں صحیح بخاری دیتی تیرے کو ایک لینڈ میں نہیں پڑی جاڑی، تو کیڑے کام لگے ہیں بھائیا، وہ بات کرنے والی کر، تو اعتبار کر، تو کس چکر میں غلام کیا کرتے ہیں، غلامی۔ اب حدیث سنو، دیکھو نا ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، بڑے بڑے سیان ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جن کے لیے آپ ناراض ہو جاتے ہیں،
آپ برادری ایک دوسرے سے ناراض ہو گئی ایم این اے کے لیے، اور ایم این اے جیت کے تو دل کرے اسی پارٹی میں چلے جائے جس کے خلاف لڑتا رہے۔ ہم بڑی سمجھدار قوم ہیں، ہم لڑائیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور الیکشن آ جائے وہ کہنے میرے وہ گھر چل کے آ گیا ہے، وہ تو ریڑھی والے کو بھی جانا ہے الیکشن دے دینا ہے، اس کی تو مجبوری ہے، اس نے تو آنا تھا۔ یہ تو آپ کو عقل کرنی چاہیے تھی کہ میاں 5 سال تو کدھر تھا، تو کہاں سے آیا ہے؟ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کے سیاستدان ہیں انہیں اپنی جماعت کے لیڈر کا نام بڑا اچھا لینا آتا ہے، شہید جمہوریت، قائد عوام، فلانا فلانا۔ آپ تجربہ کر لینا، ان کی تقریریں سن لینا، نبی کریم علیہ السلام کا نام اقدس لینا پڑ جائے انہیں مصیبت بن جاتی۔ انہیں طریقہ ہی نہیں آتا حضور کا نام لینے کا، کیونکہ جو سارا دن کریں گے وہی ان کو آئے گا نا، اگر یہ حضور کی نعتیں پڑھنے کے قائل ہوتے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں مجھ سے جب قبر میں پوچھا جائے گا نا کہ تو حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو میں کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ ذرا دیکھنا اتنا بڑا امام ہے، اور جب جملے ختم ہو جائیں تو پھر بندہ کہتا ہے تھے ان میں کراں کی، وہ بات ختم ہو گئی، جملے ختم ہو گئے، لفظ ختم ہو گئے، تو کہنے لگے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں۔ اور پھر خود کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سویرے اٹھ کے نعت پڑھا کریں، اپنے بچوں کو نعت سنایا کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فیس بک پہ روز نئی فوٹو چڑھے گی تو آپ کو اجر ملے گا، آپ موبائل سے نکال کے تو نعت شریف سنائیں، نعت۔ اب تو آپ یقین کریں میں تو بڑا رونا روتا ہوں یہ فوٹو والے معاملے پہ، یہ تو بڑی ضرورت کے لیے علماء نے جائز کہا تھا، بلکہ ہمارے بزرگ تو اس سے منع کرتے تھے، لیکن اب ہمارے لوگوں نے اسے سنت مؤکدہ ہی سمجھ لی ہے کہ یہ نہیں ہوگی تو شاید نماز نہیں مکمل ہوگی، کس چکر میں آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی فرض ہے کوئی، چھوڑیں آپ۔ بہرحال حضور فرماتے ہیں سوال پوچھے جائیں گے، اور ترمذی شریف کی جو حدیث میں حضرت انس بن مالک کی روایت سے عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں 3 سوال نہیں ہوگے، بس ایک ہی ہوگا۔ حضور وہ کیا؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں بس میرے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال جواب بھی کوئی نہیں، ختم ہو گئی بات۔ یہاں سے بات شروع ہوئی اور یہیں پہ بات انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ اور بلے شاہ بھی کہتے ہیں میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نہیں نیت کدے خطا کیتی، تیری ہر ملاقات میں انج کیتی جی میں موسیٰ نال خدا کی، ایک تینوں رب بھی نہیں نہ کہہ سکیا، باقی تے ساری رسم ادا کی تھی۔ اور یہ سادی نے بھی کہا تھا بعد از خدا بزرگ توئی، اس سے مختصر یہ سمجھ لیں۔ تو ہمارے لوگ تو کہیں گے جو کرتے رہے وہی کہنا ہے نا میرے بھائی، وہ کہیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی نعتیں ہمیں آنی چاہیے، سرکار کی غلامی کے قصیدے ہمیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ سوال پوچھیں گے میرے بارے میں، تو جب میں انہیں جب وہ بندہ جواب دے دے گا نا کہ میرے آقا ہیں، تو سنو یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی کر دی جائے گی، 70 گز لمبی کر دی جائے گی، نور سے بھر دی جائے گی، جنت کا باغ بنا دی جائے گی۔ اگلا جملہ میں نے اردو میں نہیں پنجابی میں بتانا ہے، اگلا جملہ پنجابی میں، حدیث کا جملہ ہے پر پنجابی میں۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ ساری نعمتیں اسے ملیں گی نا، یہ سرکار فرما رہے ہیں پر میں پنجابی میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب اس کی قبر کھول دی جائے گی، جنت سے بھر دی جائے گی، کرم ہو جائے گا، تو پتہ کیا کہے گا؟ آکھے گا میں ذرا کار نہ داسا ہوں، میں ذرا کار نہ داسا ہوں۔ یہ اب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں کہ میں ذرا گھر نہ بتا کے ہوں تے چسکا نہیں، ذرا اے ذرا چسک، میں ذرا کار نہ داسا ہوں۔ وہ میں نا حدیث پاک بیان کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا نا مجھے حافظہ چاہیے تو 2-3 چلو بھر کے چادر میں ڈالے، تو فرمایا کہ اٹھا لے۔ تو میں نے کہا میں اردو کا جملہ کہاں سے تلاش کر کے، اردو والے تو اس کو گٹھڑی کہتے ہیں، تو گٹھڑی کا سواد کوئی نہیں۔ حضور نے وہ گٹھڑی باندھ دی کا سینے سے لگا لو، اب گٹھڑی چھوٹی سی ہوتی ہے،
تو میرا خیال ہے کہ یہاں پنجابی بولی جائے کہ نبی پاک نے پانڈ بن کے حافظہ دیتا ہے، حضور نے انہوں نہیں سمجھ آئی وہ کو معذرت، اس کو نہیں سمجھ آئی اسے معذرت، لیکن سرکار نے کی کیتا ہے بس وہ پانڈ دا سواد ہے گچڑی دا، پانڈ دا ہی سواد ہے، یہ پانڈ دا ہی سواد ہے۔ پنڈاں دے بھی ہن کئی منڈے انج دے نا جنہاں نوں پانڈ کوئی نہیں بننی ہوندی، ہن سارے کام کر لیں، موبائل جو چنگا چلا لیں۔ بہرحال جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں، تو وہ کہے گا میں گھر نہ بتاؤں، تو حضور فرماتے فرشتے کہیں گے نہیں تو گھر نہ بتا کے آ، تو نیند پوری کر، اور کس طرح کر یہ بھی سنیں، میں بھی نیند پوری کرتا ہوں، آپ بھی نیند پوری کرتے ہیں، مسئلے دو ہی تھے جو زندگی بھر حل نہ ہوئے، نیند پوری نہ ہوئی، خواب مکمل نہ ہوئے۔ میں بھی نیند پوری کرتا ہوں، آپ بھی نیند پوری کرتے ہیں، میں نے اور تابی صاحب نے گاڑی میں بھی تھوڑی تھوڑی پوری کی، تو میاں نیند تو پوری کرتے ہیں نا لوگ، لیکن اس سے قبر میں بندہ مومن سے کہا جائے گا کہ تو سو جا، لیکن حضور فرماتے ہیں اسے کہا جائے گا اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی۔ کبھی اس سے دیکھو جا کے اس کو چاؤ کتنے ہوتے ہیں، اسے شوق کتنا ہوتا ہے، وہ اس وقت کن ارمانوں میں ہوتی، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن۔ تو آخرت کا خوف نہ پیدا کریں، آخرت کی تیاری کریں، وہاں تو موجیں موجیں، دیکھو نا بندہ 10 سال کے بعد پردیس سے گھر واپس آئے تو اماں زندہ ہو نا، پردے بھی بدل دیتی ہے، صوفوں کے شاڑ بھی بدل دیتی ہے، برتن بھی بدل دیتی ہے، صفائیاں کرا دیتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا مکان بھی نیا بنا دے، میرا پتر آ رہا ہے۔ تو یاد رکھنا ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت اپنے بندے کا استقبال کرتی ہے۔ تو قبر کو خوف کا منظر نہ بنائیں، اور ذرا صحابہ کی سوچ دیکھیں، بات چونکہ زیادہ نہیں کرنی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خاتون نبی کریم کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضور مجھے مرگی ہے۔ مرگی کا مرض جو ہوتا ہے وہ اعصابی ہوتا ہے، یعنی ذہن سے بندے کو کنٹرول کرتا ہے، پورا وجود لپیٹ میں آ جاتا ہے، انسان نارمل زندگی نارمل لائف نہیں گزار پاتا، وہ بڑے تک جب مرضی یہ دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے مرگی کا مرض ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں، کسی خوشی غمی میں نہیں جا سکتی، مہربانی کر دیں میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے۔ خاتون اور پھر خواتین میں ذرا صبر بھی کم ہوتا ہے، قربان جائیں محبوب کے انداز تکلم پر۔ حضور فرمانے لگے تو ایک سودا نہیں کر لیتی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں۔ سرکار فرمانے لگے یہ بتا کہ تو نے شفا لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ ادھر دیکھیں جی میری طرف، شفا لینی ہے کہ جنت؟ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے گا، اور اگر تو صبر کرے نا تو تیرے ساتھ وعدہ ہے رب حساب نہیں لے گا، بغیر حساب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ سچی بات کرنی ہے، سچی۔ ہمارے پیر صاحب، ہمارا کوئی بزرگ نیک آدمی اللہ کا ولی ہم سے کہے کہ شفا کے جنت، ہمارا جواب کیا ہے کہ حضرت صاحب تسی گوڈا ٹھیک کرو نا جنت باری ویکھی جائے گی، اے دی بڑی درد ہے یہ ٹھیک کرو کسی طریقے، یہی جواب ہے نا ہمارا۔ لیکن ان لوگوں کو نا اس طرح جنت کا یقین تھا کہ وہ حصول، ہمارے تو نعت خانوں نے مذاق بنا دیا جنت کا، واعظین نے مذاق بنا دیا، کہتے تورے تو کیڑی جنت دیاں گلاں کرنے، میں کہ وہ دیاں جدیاں اللہ نے کیتیاں، تو مذاق بنا دیا لوگوں نے۔ یہ کون سی طریقت ہے؟ مذاق اڑاتے ہیں آپ دین کے احکامات کا۔ کچھ ملانگ کوئی صوفی منہ دھونے کا پتہ نہیں اور فقیر بن کے بیٹھ گئے، یہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر اس طرح ملنگوں، اور لوگ بھی ماننے پہ آئیں تو جو 6 مہینے غسل نہ کرے اسے بھی پیر مان لیتے ہیں۔ آپ بات کو سمجھیں، دنیا میں ولایت اس کو ملے گی جو طریقہ مصطفیٰ پہ ہوگا۔ وہ لوگ ولی ہیں جو 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ حضور بھی 5 وقت نماز پڑھاتے تھے، حضور جمعے کا خطبہ دیتے تھے، نبی پاک بیٹھ کے قرآن پاک پڑھاتے تھے، تو یہ پڑھانے والا بیچارہ تو ساری عمر مولوی رہتا ہے، کہنے انہوں فقیری دا کی پتہ ہوں، تو فقیری اور کس کو کہتے ہیں؟ یہی فقر ہے جو مدینے والے رسول نے کر کے دکھایا۔ ہوں تسی ٹھلے ٹھلے بول دے ہو، مینوں تواڈے قاری صاحب نے کوئی گل بھی نہیں دسی، میں کولوں پہ لگا جے، مطلب کو نہ میں دسے، میں جانتا بھی نہیں انہوں نے، لیکن میں کولوں مہربانی کریں تھوڑا سا اپنی علماء پر، بالخصوص آئمہ مسجد کی حالت بڑی پتلی کر دی ہم لوگوں۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے قریب جا کے تم ایک دوسرے کو دھکے دو گے، کوئی تمہیں نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اب نہیں ملتے آئمہ مساجد، کیوں؟ کہ ہم اشر ہی بڑا برا کرتے ہیں۔ تو مہربانی، یہ قرب قیامت کی علامت ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ بہرحال بات دور چلی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس خاتون سے حضور نے فرمایا کہ تو نے جنت لینی ہے کہ شفا لینی ہے؟ تو اس نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، فوراً بول پڑی۔ سوچ دیکھیں، عورت ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں نا مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ وعدہ کرے میرا رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے۔ یہ سوچ پیدا کرو، یہ حسن ہے، یہ کمال ہے۔ ہماری وہ جو سوچ ہے نا کہ بس فلاں بڑے ٹاؤن میں میری کوٹھی بن گئی تو بس جی، یہ چھوڑ دیں۔ آپ جنت میں پلاٹ بک کرائیں، آپ اس کے لیے تیاری کریں۔ حضرت عثمان غنی تاجر تھے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کنواں خرید کے دے گا میں اسے جنت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی کامیاب ترین تاجر ہیں، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کمال دیا، مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں رب سونا بنا دیتا ہے، لیکن کامیاب تاجر تھے۔ حضور نے فرمایا وہ کنواں، ایک میٹھے پانی کا کنواں، اور 500-600 دینار اس کی قیمت تھی صرف۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کل لوگ خرید رہے ہیں جانور قربانی کے لیے، تو کسی کے ڈیرے پہ جا کے پوچھیں کہ جناب یہ بھینسا، یہ کٹا، یہ بیل، یہ کتنے کا ہے؟ تو اگر زیادہ قیمت مانگ دو تو لوگ کہتے ہیں تو نے بیچنا ہی نہیں۔ یہی مطلب ہوتا ہے نا، قیمت اتنی مانگ لو کہ سامنے والا خریدے۔ حضرت عثمان غنی گئے اور آپ فرمانے لگے ایک دن پانی مسلمان پئیں گے، سارے لوگ پئیں گے، ایک دن تو بیچ لینا، پیسے کتنے؟ تو وہ یہودی کہتا میں نے چونکہ بیچنا ہی نہیں تھا تو میں نے کہا اتنے پیسے مانگو اتنے یہ چلے جائیں۔ تو میں نے کہا 5000 دینار، چیز 500 کی، 5000 دینار، چونکہ میں دینا ہی نہیں چاہ رہا تھا تو کوئی بیوقوف بھی بندہ نہیں تھا جو اتنا سامان مجھے دے گا مال، میں نے 5000 مانگا، قربان جاؤں۔ ان لوگوں کو یقین کامل تھا، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ داستانیں نہیں، یہ وہ لوگ تھے جو مدینے والے رسول نے آسمان ہدایت کے ستارے بنا دیے۔ یہ حقیقتیں، ان حقیقتوں کو سمجھ لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 5000 دینار رکھے، رکھ کے فرمانے لگے تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ورنہ مجھے تو میرے نبی نے کہا تھا جنت ملے گی، میں 40,000 دینار لے کے آیا تھا، اپنی حیثیت کے مطابق تو نے مانگا، پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے مل کیا رہا ہے اس کے مقابلے میں، مجھے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے۔ تو کبھی منہ کھول کے مانگتا میں تو ہر چیز تجھے دینے کو تیار۔ تو جنت کا بھی تو کو پلاٹ بک کرا ہے نا۔ آپ یقین کریں ہمارا دادا بھی اسی دوڑ میں تھا کہ مکان بن جائے، بچے پال جائیں، پھر ابا بھی اسی دوڑ میں، اور ہم بھی اسی دوڑ میں ہی ہیں۔ تو یہ جو دنیا داری ہے نا میرے عزیز، یہ تو کھلا میدان ہے، اس کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں۔ کتنی کو کرو گے، تھک جاؤ گے۔ اپنی زندگی میں کچھ گھنٹے نکال کے، خالصتاً نکال کے، اکیلے بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا کرو، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو، اور اپنے حال پہ رویا کرو۔ اللہ راضی ہوتا ہے جس کے آنسو نکلتے ہیں اس بندے سے۔ اتنا زیادہ اپنے اوپر طاری نہ کریں ان چیزوں کو۔ یہ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ چہرے پہ داڑھی رکھنی چاہیے۔ اب اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت اس لیے نہیں کہ کائنات کا جو سب سے حسین چہرہ تھا وہ داڑھی والا تھا۔ میں یہ کیسے کہہ لوں کہ بغیر داڑھی کے میں سونا لگوں گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ مرد کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ نے عورت کو داڑھی دی نہیں۔ اللہ نے مرد کو دی اس لیے کہ اللہ اس کے چہرے پر داڑھی دیکھنا پسند کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نیک نہیں اس لیے نہیں رکھتا، تو دنیا میں تو معصوم صرف نبی ہوتا ہے، صرف نبی، تو اس کا مطلب باقی رکھے ہی کوئی نہ۔ یہ کہنا کہ بالکل گناہوں سے پاک ہونا یہ تو معصوم ہونا ہے، کن چکروں میں پڑ گئے آپ لوگ؟ سنت کے مطابق چہرہ ہو، تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹیں، اتنی ٹانگیں نہ دنیا میں پھیلائیں کہ دنیا سے جانے لگیں تو ہم سے اکٹھی نہ ہو سکیں، تھوڑا سمٹیں۔ جو لوگ پردوں میں چھپے ہوتے ہیں نا یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے اسے خوشخبری ہو جسے زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ چھپ کے رہنے کی کوشش کریں اور مسلح کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔
اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالیں جو رسول کریم نے ہمیں عطا فرمایا۔ دنیا داری کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی حد نہیں۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بخاری ہے، فرمایا تیری زبان سے تو ایک جملہ کبھی خیر والا نکل جائے اور رب کو پسند آ جائے تو ایک جملے کی برکت سے رب تجھے جنت عطا کر دے گا۔ تو میرے عزیز مہربانی فرمائیں، اپنے حال پہ رحم کھائیں۔ یہ دور زیادہ باتیں کرنا کیا ہے، آپ جس کو چھیڑیں گے وہ مفتی نکلے گا، جس سے بات کریں گے وہ لیکچرار اور پروفیسر ہی نکلے گا۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ ہم تو سارے تقریریں کر رہے ہیں۔ چھوڑیں، اب کیلو کال سے باہر آئیں، مستی اور حال کا سفر کریں، اپنے آپ کو سمیٹیں۔ ایک بات آپ سے آخر میں یہ عرض کرنی ہے جو بڑی ضروری ہے، اس پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ اگر آپ کسی کا بھلا نہیں نہ کر سکتے تو تکلیف دینی بند کر دیں۔ آپ یقین کریں کہ صرف اتنے جملے اگر بیٹا باپ سے کہہ دیتا ہے کہ ابا جی دور بدل گیا تو انہوں کی پتہ ہوگی، تو اس نے نا باپ کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا۔ تھوڑا سا خیال کریں اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے محلے کا، تھوڑا سا خیال کریں۔ یہ برادریزم کو تھوڑا سا نیچے لائیں۔ یہ تکلفات جو اتنے پیدا کر لی ہیں، یہ تھوڑا سا، اور میں بس ہاتھ نہیں باندھ رہا آپ کے سامنے، باقی پوری عاجزی کر رہا ہوں، خدا را ایک دوسرے کی غیبت بالکل بند کر دیں۔ ہم نے کوئی بندہ اچھا چھوڑا ہی نہیں۔ آپ آج کسی کے سامنے بیٹھ کے میرے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں، وہ مجھے ملا بھی نہ ہو، صرف وہ خلاف باتیں سن کے تو میں ملوں گا تو اس کا سلام دینے کو دل نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے تعریف کریں بندہ بڑا اچھا ہے تو وہ دوڑے گا، پیر چومنے کو بھی دوڑے گا۔ ہم لوگوں نے نا نفرتوں کو فروغ دیا ہے، ہم نے تلاش کی ہے کہ کوئی کمزوری کسی کی ملے۔ کسی بندے نے ساری زندگی خیر والی تقریریں کی تو وہ نہیں لوگ دیکھتے، تو کوئی جملہ غلطی سے کوئی ایسا نکل گیا تو اس کو پکڑ کے نا لوگ تو تباہی اتار دیتے ہیں۔ مہربانی کرو، رحم کھاؤ۔ یاد رکھنا ہم تو بات کر کے چلے جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں کس کی عزت کتنی دفعہ اچھلتی۔ جھوٹ بولتے ہیں، بہتان ترازی کرتے ہیں، پیار بانٹیں، محبت تقسیم کریں، اور جب لوگ بڑے غصے میں ہوں تو تب انہیں ٹھنڈا ماحول دینے کی کوشش کریں، سکون فراہم کریں۔ یاد رکھنا اگر کوئی آپ کی وجہ سے سکھ کی نیند سو گیا نا تو میرا رب آپ کو بڑی ٹھنڈی نیند عطا فرمائے۔